عمران اللہ کے ہاتھ میں وہ ٹول ہے جس سے اللہ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. نو ون کین ڈیفائی اور ڈینائی دس فیکٹ. اچھا سر، ایک کویشچن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خان صاحب جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے ڈلیور نہیں کر پائے، جو نون لیگ کا جو بیانیہ بھی یہی ہے. اب اگر ہم ذائچوں میں آپ اور علم الادا سے اگر اسٹڈی کریں تو اس میں آپ بتائیں کیا ہے؟ سر یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا نا. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 2018 میں آئی کے کا ذائچہ کچھ اور تھا، 2022 میں آئی کے کا ذائچہ کچھ اور ہے. اللہ پلان کر رہا تھا، اللہ نے کیا. اس وقت اگر وہ نہیں ڈلیور کر سکے، اس وقت بہت ساری چیزیں ہوں گی، حالات، چیزیں، ظاہر سی بات ہے. اللہ نے اس کو جہاں پہ رکھنا تھا رکھا. اب اللہ نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے. دیکھیں اللہ وہ ہے جو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت روک دیتا ہے. سورہ نمل قرآن پاک میں. تو اللہ جب چاہے گا جس سے چاہے گا کروا دے گا. اللہ دی مرضی. اللہ عمران خان دی کانڈ تے ہاتھ رکھ کے کروا لے، اللہ کسی اور کولوں کروا لے. یہ جو پہلے لوگ تھے، کیا اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا ہوگا؟ یہ اپنے موقع ضائع کر چکے تو آئی کے آیا نا. یہ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. اگر اللہ نے کوئی کام کروانا تھا تو ان کو بھی تو موقع دیا تھا. دے ور دا پرائم منسٹرز، دے ور دا پریزیڈنٹس. انہوں نے کیا کیا؟ نہیں کیا. تو اللہ نے تو اپنا کام کروانا ہے. وہ کسی سے ایکس وائی زیڈ سے لے سکتا کام، اللہ کروا لے گا. آئی کے اوپر اگر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کی مرضی ہے. اس کے اندر کوئی ایفس اینڈ باٹس نہیں ہونے چاہیے. اللہ آپ کو پرائم منسٹر بنا کے آپ سے کروا لے، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے آئی کے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی. کیا اللہ یہ نہیں کہتا کہ جب اللہ جو ہے وہ تمہاری محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تم کو کسی بڑے کام کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ مطلب میں نے یہ آیت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. انبیاء کے پاس دیکھیں، اب آج ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے نا، تو جو دنیا کا سب سے بڑا میڈیم ہے جس سے دین کی تبلیغ ہوئی، وہ میڈیم وہاں پہ تو نہ کوئی ایڈ چلتے تھے، نہ کوئی مونیٹائزیشن تھی، نہ یوٹیوب کے چینل تھے، نہ کچھ تھے. وہ تو ورڈ آف ماؤتھ سے ہوئی ہے. اور ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے. انبیاء نے اپنے کردار سے تبلیغ کی نا. انبیاء کے کردار کی وجہ سے، اولیاء کے کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا نا. یہ جو 90 لاکھ مسلمان انڈیا میں ہوئے ہیں تو سرکار معین الدین چشتی اجمیری کی محنت ہے نا. تو اسی طرح کم ٹو دا پوائنٹ کہ اگر اللہ آئی کے سے کام لینا چاہتا ہے، مجھے آئی کے پسند نہیں ہے، تب بھی ہو ایم آئی ٹو چینج. سر سب سے بڑی بات آپ نے کر دی. 2018 میں عمران خان کا ذائچہ اور تھا، اب وہ تبدیل ہو گیا 2022 کے بعد. اللہ کی مرضی جی. اللہ کی مرضی. جیسے میں نے کہا محکمہ موسمیات والے یہ تو بتا سکتے ہیں طوفان آ رہا ہے، طوفان کا رخ نہیں بدل سکتے. وہ رخ وہی بدلے گا جس نے طوفان پیدا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب 2023 اپریل کا مہینہ ہے. یہ مہینہ عمران خان کے لیے، اب عمران احمد نیازی، عین میم رے الف نون، الف اے میم دال، نون یہ، الف زے چھوٹی یہ، اور الف پہ رے یہ لام، اپریل، ان دونوں کو جوڑ لیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان کا سال ہے اور 2023 کا سیکنڈ ہاف عمران خان رائز پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو زندگی میں کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی. انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو ملی ہے. لیکن ان کی لک بڑی شاندار ہے. اگر ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کو چیزیں مشکل سے ملتی ہیں، کوشش سے ملتی ہیں، شدید رگڑا لگنے کے بعد ملتی ہیں، لیکن جو یہ چاہتے ہیں مل جاتا ہے. شوکت خانم کے وقت کوئی سوچ سکتا تھا یہ شوکت خانم بن جائے گا؟ پی ایم عمران خان بننے کا کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو آج اس کو روک کوئی نہیں سکتا. عمران خان کو روک کوئی نہیں سکتا. سر میں پھر وہی کہتا ہوں، میری پھپھی دا پتر نہیں ہے گا عمران خان. میں اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کا عادی ہوں. میری بکس، میرے نمبرز، میری جو ہے نا جو کیلکولیشن ہے، جتنا کہ اللہ نے مجھے علم دیا اس کی روشنی میں جو مجھے نظر آتا ہے میں کلیئر کٹ بتاتا ہوں جی. بالکل سر. لاسٹ کویشچن، پھر دوستوں کے کویشچن لیں گے. آپ نے کہا جو جون سیکنڈ ہاف یعنی کہ عمران خان کا ہے، اس سے کیا مراد؟ یو ول سی اٹ ہیپن. جون کے بعد عمران خان. سر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مارچ اپریل کے بعد عمران خان کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور یہ آہستہ آہستہ آپ نے فیل کیا ہے کہ ان کو آسانیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں.
اور یہ مارچ کے مڈ کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو مشکل حالات سے آہستہ آہستہ چھٹکارا ملنا شروع ہوا ہے. سلو پیس پہ چلے گا. جس طرح درخت کو ایک دم سے پھل نہیں لگتا, اسی طرح سلو پیس پہ چلے گا. لیکن جولائی اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتا دوں 23 سیکنڈ ہاف, 24, 25 اینڈ 26 ایئرز آف عمران خان. 24 جون کے بعد 25-26 2023 جون کے بعد سے لے کے سیکنڈ ہاف, اس کے بعد 2024, 2025, 2026 عمران خان کے سال ہیں. 2026 تک ناظرین عمران خان کا راج ہے. راج تو اللہ نے جس کا مرضی کرا دے, جب مرضی کرا دے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو عزو منتشا و تو ذل منتشا, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. آج بڑے بڑے تاج جو ہیں وہ اللہ نے جو ہے وہ ٹھوکروں میں ڈال دیے ہیں, اور آج بڑے بڑے وہ لوگ جن کو کوئی سمجھتا کچھ نہیں تھا وہ آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. تو بھائی جان ایک چیز اور بتا دوں, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, اس پاکستان کی بنیادوں میں 10 ملین لوگوں کا خون ہے. جب اللہ کسی کی قربانی لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. نمبر 1, پاکستان ضائع نہیں ہو سکتا. نمبر 2, بری امام سرکار نے کہا تھا کہ جہاں پہ میں دفن کیا جاؤں گا وہاں ایک قلعہ آباد ہوگا جو اسلام کا پہرے دار ہوگا. بری امام سرکار آج اسلام آباد کے سینٹر میں ہے, اس وقت جنگل تھا. صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں, پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی, اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. جتنی میں اسپرچول پاورز کی بات کر رہا ہوں, پاکستان بننے میں کتنے سینٹس تھے, کتنے لوگ تھے, کتنے علماء تھے, کتنے نیک لوگ تھے, یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کی دعائیں, ان کی کوششیں, ان کی چیزیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. پاکستان ول لیڈ. ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بیج لگانے کے لیے بھی آپ کو زمین کا سینہ چیرنا پڑتا ہے, ہل چلانا پڑتا ہے. دانہ زمین کے اندر جاتا ہے تو اگتا ہے. جب قوم پیچھے ہٹتی ہے تو پھر وہ تیزی سے آگے جاتی ہے. اس وقت ہم لوگ اپنی اس ایج کے اوپر ہیں کہ اس سے مزید پیچھے جائیں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے. اللہ پیچھے نہیں جانے دے گا. اب یہاں سے ہم تیزی سے آگے جائیں گے, اینڈ دس از دا لا آف نیچر. بالکل صحیح. سر آپ نے بات بڑی اچھی کر دی. ایک تو 2018 کے بعد اگر عمران خان, اور 2022 کے بعد کا عمران خان کمپلیٹ چینج ہے, اور جون 2023 سے لے کے 26 تک عمران خان کا راج ہے. سر آپ کی اجازت سے کچھ کویسچن. جی ضرور. سر یہ عبد القادر صاحب, پورا نام سید عبد القادر صاحب ہے ان کا نام, یہ پوچھ رہے ہیں حیدر صاحب آپ کو سلام ہو. وعلیکم السلام. جی سید ہیں تو میرے تو سارا آنکھوں پہ, اور نام ہی بہت خوبصورت ہے, سرکار عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سے منسوب نام ہے, تو میرے لیے تو بڑی عزت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی دے, ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں. جزاک اللہ جی, خوش رہیں. سر یہ سیمی ان کا نام ہے, یہ ستارہ کیا میری تقدیر یا کسی کی تقدیر کی خبر دے گا؟ ستارہ جو ہے وہ خبر تو دیتا ہے, لیکن آگے سے سننے والا کوئی ہو. علامہ صاحب نے جس سینس میں کہا ہے نا, اس کو اس سینس میں پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ تو پہنائی ہے, افلاک میں ہے, خوار و زبوں. تو وہ جو جس ستارے کی وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ستارہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے. بیسیکلی علامہ صاحب واز دا مین آف پریکٹیکل. رہ گئی بات انرجی کی, تو آپ انرجی کو ڈیفائی کریں یا انرجی کو ایکسیپٹ کریں یا انرجی کو نہ مانیں. جیسے یہ روشنی ہے تو میں نہ مانوں کہ یہ روشنی ہے, تو جو ہے وہ اس کا وجود تو ختم نہیں ہوگا. یہ دس از دی پیور سائنس. ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے, ہم اس کو علم غیب میں ڈالتے ہیں. اس علم کو تھوڑی سی بات اگر اجازت دیں تو میں لمبی کر رہا ہوں, بلکہ اکثر کمنٹس آتے ہیں, ہم اس کو علم غیب سمجھتے ہیں. میں بار بار وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں انرجی کی. محکمہ موسمیات والے بھی تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ 4 مہینے بعد بارشیں ہوں گی, اور جو فلاں سائیکل اندر آ رہا ہے, اور فلاں سائیکل کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا. وہ علم غیب ہو رہا ہوتا ہے.
کوئی ڈاکٹر بھی تو آپ کا جو ہے آپ کی رپورٹس دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی کینسر ہے اور اس سٹیج کے اوپر ہے اور اب جو ہے وہ شاید آپ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہ بچ سکیں یا کچھ مہینے سے زیادہ نہ بچ سکیں، وہ علم غیب سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ تو اپنی کیلکولیشن سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اگر یہ ستاروں کی، تو میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، سورہ بروج قرآن پاک میں جو 30ویں سپارے میں صورت ہے، اس میں اللہ کن بروج کی قسم کھا رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ برج العرب کی، برج خلیفہ کی، یا یہ جو نیا بنا ہے برج دبئی، یا پھر وہ جو ٹوین ٹاور جو ہے وہ گر گیا تھا اس کی، یا پیٹرونس ٹاور کی، کون سے برج کی، کون سے ٹاور کی، کس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اور اگر یہ دیکھیں تو سورہ البروج میں جن برجوں کا ذکر ہے نا، وہ وہی ہیں جو آسمان پہ اللہ نے بنائے ہیں، کسی انسان نے نہیں بنائے۔ اب یہ بھی دیکھیے گا، دس از ناٹ دا کو انسیڈنس کہ برجوں کی تعداد بھی 12 ہے اور اللہ کا عدد بھی 12 ہے۔ کائنات میں دو چیزیں ساورن ہے، ایک اسپیس ہے، ایک ٹائم ہے۔ ٹائم بھی 12 میں بند ہے، اسپیس بھی 12 میں بند ہے۔ گھڑی 12۔ سر قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں، ایک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے، اور ایک میں کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ 2 آیتیں ہیں جس میں مہینوں کا 12 کا ذکر ہے۔ قرآن پاک تو یہ آیا 1400 سال پہلے، آپ کے پاس 12,800 سال پہلے کے کیلنڈر ہیں۔ کوئی کیلنڈر ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں مہینے 12 سے ڈیویٹ کیے ہوں، 11 ہوں، 8 ہوں، 9 ہوں، کوئی بھی ہو، 12۔ وائی؟ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا قرآن پاک کے آنے سے پہلے؟ بھئی آدم علیہ السلام کا مالک بھی تو اللہ ہی تھا نا۔ تو جب سے انسان آیا تب سے تو وہ جو اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ہر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء تک جو ہے وہ دین سارے کا سارا اسلام ہے۔ تو اب اگر جو ہے وہ وہی طاقت ہے نا جو اس پورے سسٹم کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ 12 ہیں۔ یہ برج جو ہے ان کو ہم بات کرتے ہیں انرجیز، وی آر ناٹ فالوئنگ دیز برج، وی آر فالوئنگ دی انرجی۔ اب سائنس کو اگر استعمال کرنے کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر سر جو ہے پھر آپ گھڑی پہننا بھی چھوڑ دیں، پھر آپ یہ سیلولر فون بھی یوز کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں تو یہ پہلے جب یہ تو چیزیں پہلے تھیں ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح تو آپ بہت ساری چیزوں کو ڈیوائی کر دیں گے، اس طرح تو آپ بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کر دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ بڑے سارے لوگ جو پوچھتے ہیں، یہ بڑا اچھا جواب دیا جعفری صاحب نے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سر میں نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ان کا نام ہے سمن، وہ کہہ رہی ہیں 1978 کی ڈیٹ آف برتھ ہے، شادی ہوئی، میری شادی ہوئی ہے نہیں ہو سکتی، ابھی تک نہیں ہوئی شادی، اور فائنینشیل حالات بھی کافی خراب ہیں۔ 28 جنوری 1978 ڈیٹ آف برتھ۔ 28 جنوری 1978۔ سمن ہونی تو چاہیے کوئی، مطلب مجھے تو بظاہر ان کے عادات میں ایسا کوئی نیگیٹیوٹی کا اثر نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جو ان کے عادات ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا انسان جو ہے نا وہ پرفیکشنسٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ چیزوں کو بہت اچھی دیکھنے کے چکر میں بعض اوقات کچھ آپشنز مس کر جاتا ہے۔ لیکن ان کے عادات کے مطابق مجھے جو ان کے عادات ہیں، ان کی شادی میں مجھے کوئی ایسی بہت سے پرابلم نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو عادات ہیں اس کے مطابق ان کو سپورٹ میں مخلص لوگوں کے ملنے میں شدید مسئلہ رہا ہے، ان کی زندگی میں بٹریلز رہی ہوں گی، یہ پکی بات ہے۔ باقی اللہ خیر رکھے گا، کیونکہ جب تک ان کو مکمل ذائچہ نہ دیکھا جائے تب تک تو نہیں بتا سکتے۔ ون ایسپیکٹ فار دا لائف مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی پرابلم ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں، کیونکہ یہ جو اب یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 5 راج یوگ اکٹھے بن رہے ہیں جو سٹارٹ ہو گئے، تو ان کا اثر جب دنیا کے اوپر آئے گا نا تو یو ول سی اٹ ہیپننگ، یہ بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ جو وینس کی میں نے پچھلی کنجکشن بتائی تھی، وینس کی جو کنجکشن ہے وہ شادیاں، ریلیشن، وہ تو ویسے ہی بڑے اچھے ہو جائیں گے، اور دنیا دیکھے گی عمدہ کی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ یہ سر نیکسٹ کویسچن ہے ان کا، انہوں نے لکھا ہے مرزا آصف، مرزا ان کا پورا نام ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 4/4/1970، مستقبل اور اس حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ 4 ایریز ہے، ایریز کا راج یوگ بنا ہوا ہے، وہ آ جائے گا، ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا راج یوگ آ گیا جی۔ سر یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں راج یوگ ہے کیا؟ بیسیکلی راج یوگ جو ہے نا، آج اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں، راج یوگ اس سے ٹیکنیکل جارگن، یہ ٹرمنالوجی ہے، بہت مشہور ہو گئی ہے۔
آپ سمجھ لیں کہ جب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ فل رائز بن گیا ہے, یعنی ادھر سے بھی رائز ہے, ادھر سے بھی رائز ہے, ادھر سے بھی رائز ہے, فل رائز بن گیا ہے. تو اس کو ہم ٹیکنیکلی عام لفظوں میں بتا رہا ہوں, ویسے تو اس کی ٹیکنیکلٹیز اور ہیں کہ بنتا کیسے ہے, کون سے سٹارز میں کب بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بالکل عام لفظوں میں کہ جب انسان کے اوپر فل رائز بن رہا ہوتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں یہ راج یوگ بن گئے. بالکل ٹھیک. اچھا, راجوں کا وزیر اعظم, وزارت صدر, سب پہ اثر پڑتا ہے سر. اگر انسان ہے تو اللہ, اب میں آپ کو پھر بتاؤں, میں بار بار مینوں اللہ تو صبح آندہ ہی کچھ نہیں جی, سیدھی گل ہے. انسان کو اللہ نے بنایا پرائم, انسان کے لیے یہ دنیا تخلیق کی ہے. چرند پرند, حیوانات, ہوا, زمین, اس کی انرجی, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں برتھ پلیس آپ کو راس آ رہی ہے فلاں, نہیں تو زمین میں نے تو نہیں بنائی نا, جس نے بنائی ہے, جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے پیروں کے نیچے بچھا دیا. تو وہ جو کائنات کا مالک ہے اس نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا ہے. جس طرح ہمارے پاس, ہم کمپیوٹر کے اوپر بات کر رہے ہیں ورک شیٹ کے اوپر, تو ہمارے پاس 10 ملین آپشن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم 10 ملین کے اندر رہ کے وہ کام سارا کرتے ہیں, 10 ملین 1 نہیں کر سکتے. وی کین ورک ود ان دا گیون آپشن بائی دا گاڈ, بائی دی اللہ. ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے اندر جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس 10 آپشنز ہیں, اس میں یہ بہتر ہے, یہ کر لیں, ہو جائے گا. بالکل صحیح. سر, اینڈ پہ جاتے جاتے جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ یا عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج, کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. دیکھیں جی, پی ٹی آئی کو تو اللہ نے عزت دینی ہے, اور پی ٹی آئی بیسیکلی یہ مجموعہ ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں اللہ نے آئی کے کی, عمران خان کی محبت ڈال دی ہے. اب محبت ڈالی بھی اللہ نے ہے نا, تو حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا. صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی قربت اختیار کرتے رہیں, اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے اہل بیت سے وفادار رہیں, بس دیٹس اٹ. اللہ کو اور کچھ نہیں چاہیے. جب آپ ان سے وفادار ہیں نا, تو جب آپ ڈوب کے عمران خان کے لیے دعا کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا اللہ سنے نا. بالکل صحیح ہے, کوئی شک نہیں. بڑا ہی اچھا میسج دے دیا. یقیناً جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو اکثر ہمارے لوگ دیکھتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں, ان سب کے لیے یہ بڑا اچھا پیغام ہے. عاطف مجید اور ڈاکٹر سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.